اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے. تو یہ لیول 1 کا لیسن 2 ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا. اس کا ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ایز یوزول ود دس دعا: بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ طٰہٰ 25 تا 28. پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. تو یہ دعا جو ہے، اس کو میں تو بہت زیادہ اس کے اوپر بلیو کرتا ہوں، اور بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں، اور بہت زیادہ اس کا مجھے بینیفٹ ہوا ہے. تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو ہر بندہ اس دعا کو ضرور یاد کرے اور اس کو اپلائی کرے. جب بھی آپ نے کسی سے ڈائلاگ کرنا ہے، کوئی پریزنٹیشن دینی ہے، کسی کو کچھ پڑھانا ہے، تو یہ دعا جو ہے اس کے خاص میجیکل ایفیکٹ ہے. یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جاؤ فرعون کے پاس اور جا کے اس کو ہدایت کا پیغام دو، تو وہ اس وقت he didn't feel too much up to it. تو انہوں نے پھر اللہ نے ان کو یہ دعا سکھائی کہ، اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، تاکہ جو میرا سینہ جب کھلے گا تو میرے اندر جو آکسیجن اور اس کی جو ہارٹ کی جو پمپنگ ہے اور انرجی جو ہے وہ سب آئے گی، اینڈ دیٹ ول امپروو ہز پوٹینشیل اینڈ ہز کیپیسٹی ٹو بی ایبل ٹو ڈیلیور. وہ یسر لی امری، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، یہ بہت ہی میں اس کو امپورٹنس دیتا ہوں، کیونکہ ہم عربی میں قرآن پڑھتے ہیں. جو قرآنک لینگویج ہے وہ عربک ہے، وہ ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے ہمارے تعلیمی نظام میں ہمیں کوئی اسی طریقے سے عربی کو اس طریقے سے سکھایا گیا ہے. تو وہ ہماری جو روانگی ہے عربی کی اسپیشلی، اس میں ہماری فلوئنسی کے ایشوز آتے ہیں. تو جب یہ دعا میں پڑھتا ہوں واحلل عقدۃ من لسانی، تو مجھے بڑا اس کا ایک فیلنگ آف کانفیڈنس ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میں ابھی ڈلیور کر سکوں گا ود فلوئنسی. یفقہوا قولی، یعنی کہ جس زبان میں میں بولوں یا جس فلوئنسی سے میں بولوں، اس میں ایک کلیئرٹی ہو، اور میری بات جو میں بولوں وہ بھی صحیح ہو، سننے والے کو سمجھ بھی آ جائے. تو دس آئی تھاٹ آئی جسٹ اسپینڈ اے منٹ آن دس بیکاز آئی تھاٹ اٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹو می. آگے دعا ہے: اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع. اے اللہ، ہمیں حق کو حق کے طور پر دکھا اور میں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب، اور ہمیں باطل کو باطل کے طور پر دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. تو آج ہم سورہ فاتحہ سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کی 3 آیات جو ہے ہم اس لیسن میں کور کریں گے. اور سورہ فاتحہ کی پھر ہم نے بریک ڈاؤن کیا ہوا ہے انٹو 3 لیسنس. تو سبسیکوینٹ آیات جو ہیں پھر 2 اور اس کے لیسنس ہوں گے. اور گرامر میں ہم اسم کے ساتھ ضمائر لگا کے اس کو واحد جمع پڑھیں گے انشاءاللہ. اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ نکات تعلیم اور شوق. اور اس سبق میں ہم 15 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 1390 بار آئے ہیں. پہلے سبق میں آپ نے 12 لفظ سیکھے، 15 اس میں سیکھیں گے، تو دیٹ میکس ٹوٹل 27. تو ایٹ دی اینڈ آف دس لیسن وی وڈ ہیو کورڈ 27 which count out up to 8638. اب ہم سورت فاتحہ سٹارٹ کرتے ہیں. سورت فاتحہ مکی ہے اور اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، وہ سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب نازل کیا، ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جو بھٹک گئے۔ تو ابھی اس صورت میں آئی تھاٹ ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہ صورت اتنی زیادہ ہے، دا فریکوینسی آف ریسٹیشن آف دس صورت از دا لارجسٹ صورت جو جتنی بھی ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بغیر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نماز آپ کی نہیں ہوتی۔ تو کیونکہ ہم اس کو اتنی ریپیٹیٹیولی پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو تیز تیزی سے پڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ تیزی تیزی سے پڑھ جانے میں ہم اس کے زبر زیر اور اس کی تجویدی جو کچھ نکات ہیں، اس کو کبھی کبھار نہیں صحیح طرح عطا کرتے۔ تو آئی تھاٹ کہ یہ اس میں تھوڑے سے نکات ہیں، میں مینشن کر دوں گا۔ حالانکہ تجویدی جو ہے وہ اس ایک خاص قسم کی ایکسپرٹیز ہے، جو تجویدی قاری ہوتے ہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں۔ تو اس میں الحمد، ہم جو ہے نا، یہ حروف حلقی ہے، اس کو گلے سے نکالتے ہیں۔ اگر الحمد کہہ جائیں گے تو اس کا بڑا غلط میننگ ہوتا ہے کہ جی توڑ پھوڑ کرنے والا۔ تو الحمد کہنا ہے آپ نے للہ ہی رب العالمین، اور رحمان، پھر ہے آیا، پھر اس کو آپ نے گلے سے کے نیچے سے نکال لیا آواز۔ الرحمن الرحیم، مالکی، یہ جہاں پہ زیر آتا ہے نا، وہ اس میں آواز اس کی نکلتی ہے، مالکی یوم الدین۔ یا، اب یا کے اوپر شد ہے نا، تو یا کی اس میں سے یا کے ڈبل وائس نکلتی، یا کا نعبدو، یہ نعبدو، یہ دو میں بھی لوگ غلطی کر جاتے ہیں، دو کی جگہ وہ دا کہہ جاتے ہیں یا کچھ اور ہو کے نکل جاتا ہے۔ یا کا نعبدو و یا کا نستعین، پھر اہدنا الصراط المستقیم، اور توئے اور تے میں تھوڑا فرق کرنے کے لیے تو جو ہے نا، وہ تھوڑا گول کر کے تھوڑی ڈفرینٹ آواز نکلتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ جو بڑی شد ہوتی ہے، اس کی حرکات جو تقریباً 5 سے 7 بار اس کو کھینچا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑے کچھ نکات ہے، وہ کیونکہ ہم اس کو تیز تیز پڑھتے ہیں، اور اس کو ایک تو بالکل آہستہ آہستہ آرام سے پڑھنا چاہیے، جیسے قرآن میں آیا ہے ورتل القرآن ترتیلا، اس کو پڑھو قرآن کو آہستہ آہستہ اور تجویدی کے لحاظ سے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کے اوپر تھوڑا سا ایک اور تو چند چیزیں میں بیان کرتا ہوں کہ نزول کے لحاظ سے یہ سب سے جو مکمل صورت نازل ہوئی وہ پہلی ہی صورت ہے۔ ویسے تو اس سے پہلے کچھ آیات دوسری صورتوں کی، جیسے سورہ الگ ہے، بسم ربک الخلق جو ہے، وہ اس کی 5 آیات پہلے نازل ہوئی، پھر سورہ روم ہے، پھر سورہ مزمل ہے۔ اس طرح کچھ صورتوں کے چند آیات تھیں، اور بعد میں وہ آیات جو ہیں پھر وہ اسٹرکچر کر کے ان کی صورتیں بنائی گئی۔ لیکن جو صورت مکمل ہوئی، یہ 5ویں وحی جو تھی، 5ویں وحی میں سورہ فاتحہ نازل ہوئی، جو کہ پوری فل صورت ہے، کمپلیٹ ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور صورت ہے، جو صرف 2 ہی صورتیں ہیں، سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جو 30ویں پارے میں ہے، وہ بھی مکمل تھی، وہ جو اینڈ میں ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ، جیسے کہ اس کی میننگ، جیسے کہ اس کا نام ہے فاتحہ، یہ افتتاحی صورت، افتتاحی میننگ اوپننگ۔ آپ جیسے کوئی قرآن کھولتے ہیں تو جو سب سے چیز اوپننگ ہے، وہ افتتاح اس کا ہو رہا ہے، تو وہ اس کو جو فتح اس کا مطلب یہ ہے کھولنا، مفتاح مطلب ہے چابی۔ تو اس کا the word فاتح means the opener, the attribute of the surah as the opening of Quran is reflected in its name. Surah Fatiha is said to have 33 other names mentioned in various ahadith. ابھی عربوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ جس چیز سے ان کو بہت زیادہ لگاؤ اور محبت اور پیار ہو جاتا تھا، وہ اس کے مختلف نام رکھ لیتے تھے، اور حدیث میں تقریباً 33 نام آئے ہیں۔ لیکن سب دی امپورٹنٹ نیم جو کہ ہمیں پتہ بھی ہونے چاہیے، ام الکتاب اس کو کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ is also called ام الکتاب، یعنی کہ کتاب کی ماں، the mother of the book اور the cornerstone of the Quran۔
اس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں، سورہ وافیہ بھی کہتے ہیں۔ شفا کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے اندر ایک اس کا ہیلنگ افیکٹ ہے، اس کو پڑھ کے دم کیا جائے تو اللہ شفا دے دیتا ہے۔ کافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو مضمون ہے وہ تقریباً قرآن کی ایک سمری سی بنتی ہے، اور اگر وہ پڑھ لیں تو اس کو جیسے کافی کافی ہے، سفیشینٹ۔ اسی طرح کمپلیٹ ہے وافیہ۔ اور پھر دعا ہے جس میں، کیونکہ یہ اس میں حمد و ثنا ہے اور دعا ایک میجر ہے۔ ادب السورہ ہے دا گریٹسٹ سورہ۔ اس کا تعارف میں ابھی کچھ چیزیں میں نے مینشن کر دی ہیں کہ قرآن کی پہلی مکمل صورت ہے، اور اتنی اہم ہے کہ ہمیں اس کے ہر نماز کے رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ مینڈیٹری ہے کہ ہر قیام میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے، بلکہ اس کی امپورٹنس اس لیول تک ہے کہ کسی جگہ اس کو ایکویٹ کیا گیا ہے کہ صلاح، سورہ فاتحہ صلاح ہے، یعنی کہ یہی نماز ہے۔ تو ہم اس کو دن میں کئی بار پڑھتے ہیں۔ ہم ہر 5 نمازیں تہجد پڑھتے ہیں، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دن میں 25 بار آپ پڑھتے ہیں، تو اگر اس میں آپ کی کوئی اضافی نمازیں ہیں، تہجد ہے، نوافل ہے، تو آپ اس سے بھی زیادہ بار اس کو پڑھیں گے۔ تو اس کے مضامین کے اوپر میں جسٹ سے اے فیو ورڈس کہ یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں جیسے ہم نے دیکھی ہیں، ان میں پہلی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور بیچ میں جو چوتھی آیت ہے اس کو چھوڑ کے پھر آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے۔ جب رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے، اور درمیانی آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اس میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا کا پہلو ہے۔ اس میں جب میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس کو جب آپ اس کی تلاوت کریں جب نماز کے دوران، تو اس کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے کریں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ اللہ آپ کی ہر آیت کے اوپر اللہ جواب دیتا ہے، جو کہ ایک صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مقبول یہ حدیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے میں اس کو دیا جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا کا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور دوسرے پہلو میں بندے کی دعا درخواست ہے کہ اس سے وہ یہ ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ تو پھر آگے جو آگے آتے ہیں اس کی جو ٹل دی اینڈ، وہ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہر کے جواب میں اللہ یہی رسپونڈ اللہ کرتا ہے کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ تو یہ ایک اتنا زبردست اس صورت کا کمال ہے کہ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی، تسبیح کی، اور پھر آپ نے دعا کی، اور اللہ نے ہر آیت کے اوپر آپ کی دعا کا جواب دیا۔ ابھی اس احساس کے ساتھ جب ہم اس کی تلاوت کریں تو پھر انشاءاللہ اس کا بہت نفع ہے ہمارے لیے۔ ابھی آپ نے لیسن 1 میں تعوذ اور سورہ فاتحہ کی ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اس کے ٹوٹل 9000 ورڈز بن جاتے ہیں اگر ان 2 لیسنز کو ملا کے۔ اگر now this is about 10 آیات of سورہ آل عمران، اس میں جو ریڈ میں شو ہو رہے ہیں یہ وہ ورڈز ہیں جو آپ سیکھ چکے ہیں، میننگ in the first 2 lessons۔ تو on every line you're seeing 2 یا 3 یا 1 لفظ منیمم جو ہے آپ سیکھ جاتے ہیں شارٹ ٹائم۔ تو ٹیچنگ میتھڈالوجی کیا اڈاپٹ ہم کریں گے، وہ کچھ ذکر کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، تھوڑا میں اس کو بھی ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ طریقہ تدریس کیا ہوگا۔ پہلی سلائیڈ پہ ہم عربی کی عبارت شو کرتے ہیں، دوسری میں لفظی ترجمہ روانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے، تیسری سلائیڈ میں الفاظ کی تشریح ہے، با محاورہ ترجمہ ہے، اور اس کے بعد اسباق ہیں، وہ جو ماڈل ایک بنا ہوا ہے احساس اور تدبر اور تفکر والا،
اس کے اوپر ہم اپنی اس جو پڑھا ہوتا ہے اس کے اوپر میپ کرتے ہیں اور اس کو پھر ایویلویٹ کرتے ہیں کہ اس سے کیا ہم نے سیکھا اور اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں کیسے لے کر آنا ہے. تو آخر میں جو ترجمہ ہے اس کو دہرانے کی مشق ہے، تو جو ہم ایک انٹریکٹیو طریقے سے کرتے ہیں، جس میں جو ٹیچر ہے وہ بولے گا اور اس کو آپ ریپیٹ کریں گے. اور ریپیٹیشن جو ہے نا، دس از دا کی ورڈ. جتنی ہم ریپیٹیشن زیادہ کریں گے اور جتنا انٹریکٹیولی ہم پارٹیسپیٹ کریں گے تو اتنا ہی ہمیں اس میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو اب سٹارٹ کرتے ہیں سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ سٹارٹ ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی نام سے، اللہ ہی اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے. ابھی ورڈ بائی ورڈ ہم لیتے ہیں اس کو. بی کا مطلب ہے سی، اور بس یہ دو ورڈز کے کا ہے ملا کر کے بے اسم بنا ہوا ہے. اسم جو ہے، اسم کا نام ہے، یہ اردو کا ورڈ ہے، ہم جانتے ہیں. اور جب بے اور اسم کو ملاتے ہیں تو وہ الف اس کا ڈراپ ہو جاتا ہے، تو یہ بسم بن جاتا ہے. تو بی از سے اینڈ اسم از نام، تو ملا کے ہو گیا نام سے. اسم کا پلورل ہے اسماء، جو 39 ٹائمز قرآن شریف میں آیا ہے. اور ہم اسماء الحسنہ کا بھی بات کرتے ہیں جب ہمیں اللہ کے بہترین نام، یہ اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے. الرحمن جو بہت مہربان ہے، بہت مہربان، اس کا یہ غضبان کے وزن پر ہے. اس طرح کے عربی الفاظ میں جو جوش کا اظہار ہوتا ہے، وہ اس کا جو کہ ایک ایکسٹریمٹی ہے، ایک انٹینسٹی جو ہے اس کی رحمانیت کی، وہ رحمان کے ورڈ میں اس میں ہے. جیسے عطشان جو ہے شدید پیاسا، غضبان ہے شدید غصے میں، جوان ہے شدید بھوکا. تو اس میں ایک ایکسٹریمٹی، ایک انٹینسٹی ہے، ایک شدت ہے. اور وہ بیان القرآن میں جو اپنا ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ ایک ہجان کا افیکٹ ہے، ایک سمندر کی جیسے اونچی اونچی لہریں ہوتی ہیں اور ایک طوفان ہے اس کا اللہ کی رحمت کا. تو اس کو ہم سمجھیں گے انٹینسلی مرسیفل، پرجوش رحمت. رحمت کے اندر اتنا جوش ہے کہ اس میں ایک انٹینسٹی ہے. تو اٹ از انٹینسلی مرسیفل 57 ٹائمز. الرحیم، رحیم رحم کرنے والا، یہ جمیل اور کریم کے وزن پر ہے. اس میں ایک تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے، ایک کنسسٹنسی ہے. جیسے جمیل کا ورڈ جو ہے وہ کہتا ہے جی خوبصورت ہے، دیٹ مینز وہ کل بھی خوبصورت تھا تو آج بھی خوبصورت ہے. کل وہ برصورت تھا تو کانٹ بھی جمیل. اسی طرح کریم ہے، وہ اس کا اخلاق اچھا ہے، وہ اس میں بھی ایک کنسسٹنسی اور کنٹینیوٹی ہے. تو رحیم کو ہم ڈیفائن کریں گے اور انڈرسٹینڈ کریں گے ایز کنٹینیولی مرسیفل، مسلسل رحم کرنے والا. سو رحمان از انٹینسلی مرسیفل and رحیم از کنٹینیولی مرسیفل. اور ابھی ان دونوں کا ایک جو ہے نا، اٹ از بیسیکلی کمپلیمنٹری، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں یہ. اور یہ اس کو میں آگے مولانا مودودی نے بڑے اچھا ایکسپلین کیا ہے. I just took this out of the تفہیم القرآن، تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. انسان کا خاصہ ہے کہ جب کوئی چیز اس کی نگاہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغہ کے سیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے. اور اگر ایک مبالغہ کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا، تو پھر وہ اس معنی کو ایک اور لفظ، اس کا اس معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغہ میں رہ گئی ہے. اللہ کی تعریف رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نقطہ پوشیدہ ہے. رحمان عربی زبان میں بڑا مبالغہ کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت اور مہربانی اور اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، ایسے بے حد و حساب ہے کہ اس کو بیان میں بڑے سے بڑے مبالغہ کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا. اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا ہے. تو ابھی اس کی آگے انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ انہوں نے کہا جیسے کہ شخص ہے وہ بڑا سخی ہے، ہی از ویری جنرس، ویری چیریٹیبل. آپ کہتے ہیں کہ یار وہ بڑا سخی ہے، لیکن سخی
کہنے سے وہ اس کی جو سخاوت کی انٹینسٹی ہے وہ فلی ڈیفائن یا ڈسکرائب نہیں ہو رہی، تو آپ اس کو اس تشنگی کو محسوس کرتے ہوئے اس کو کہتے ہیں بہت سخی داتا ہے. تو although یہ تو ایک انسانی قسم کی مثال ہے، تو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے. جب ہم اس کو رحمان اور رحیم کہیں گے تو اس کا ایک کیا افیکٹ کریٹ ہوتا ہے، اس کو ڈاکٹر صاحب نے آپ کی اسکرپٹ میں بیان کر رہے ہیں کہ رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے. جو جوش ہے اس کی جو کنٹینیوٹی ہے اس کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ جو ایک افیکٹ کریٹ ہوتا ہے، رحمت کی موسلا دار بارش جو مسلسل ہو رہی ہے. So now this is how we should understand Rahman اور رحمان نر کریم. اس میں ایک چیز ہے کہ رحمان نر کریم is complementary. یہ رحمان ور کریم there is no wow, there is no حرف عطفی in between. It is a continuity اس میں ہے. ابھی اس کو ہم اپنی زندگی میں قرآن کو لانے کا اور مطالعے کو اس ماڈل کے اوپر میپ کرتے ہیں، تصور احساس کے ساتھ، دعا احتساب پلان تبلیغ کے. اور رحمت کا جیسے ہم نے دیکھا کہ رحمت کا ایک ایسپیکٹ جو ہے ایک بڑا پرومیننٹ، بڑا سگنیفیکنٹ. رحمت والا کون ہے؟ جو ہر قسم کی ضرورت کو کا محبت سے خیال رکھے. رحمت کو، اللہ کی رحمت کو محسوس کیجئے. اس کو کیسے محسوس کرنا ہے؟ ہم ویژولائز کریں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں خوبصورت شکل دی، آنکھیں دی، کان دیے، دماغ دیا، ہاتھ و پیر دیے. خدا نخواستہ یہ ہمارے اعضاء میں سے کوئی ایک بھی چیز کم ہو جائے یا کوئی تکلیف ہو جائے تو ہم اتنا معذور فیل کرتے ہیں یا ایک معذوری سی ہو جاتی ہے. تو وہ یہ سب چیزیں اللہ نے دی، تو یہ اللہ کی یہ رحمت ہے بہت بڑی ہمارے اوپر. پھر آگے رشتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ اور دوستوں یاروں ساتھیوں کا رشتہ. یہ رشتے ابھی ماں باپ کا، پیرنٹس کا جو ہے رشتہ، اس سے خوبصورت چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جو پیشن، جو لو اور جو کیئر اور جو جس طریقے سے وہ ہمیں پالتے ہیں، پوستے ہیں اور کھلاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. اسی طرح انوائرمنٹ اللہ نے دی ہے، زمین، آسمان، ہوا، پانی، طرح طرح کے کھانے، پھل. یہ اس قدر نعمتیں ہیں کہ ان کو آپ گنتے ہی چلے جائیں تو وہ ختم ہی نہیں ہوتے. تو اس میں پہلی عادت ہم نے سیکھی ان the first lesson was تغوز میں بکل اپ سیفٹی، یعنی کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود رجیم سے. تو دوسری عادت کیا سیکھی ہم نے؟ بسم اللہ سے، کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے اور اپنے انداز، اعتماد اور یقین رکھیے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے اور وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. تو ہم اللہ کی جتنی صفات پر غور کریں گے اور ان پر یقین کریں گے تو اتنا ہی ہماری بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا. خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے اور آزمائش کے موقع پر اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے، اس لیے یہ آزمائش میری اپنی بھلائی کے لیے ہے. ابھی اللہ نے اتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں، اتنے اللہ کے ہمارے اوپر احسان ہے. اگر ہم خوشی کے وقت تو اس کو ہم سوال بھولنے کا سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے. اور اگر کوئی آزمائش آ گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، تو وہ اس کے لیے ہمیں ایک اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یہ بھی میری بھلائی کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے. تو the next habit then we can draw or lesson out of this is کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان positive thinking about اللہ. اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے، بے حساب رحمت والا ہے. یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کو محبت سے خیال رکھتا ہے اور اس کو پورا کرتا ہے. تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی فائدے ہیں. تو اگر آپ کا پورا یقین ہے نا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، میرے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تو اللہ کر رہا ہے، برا ہو رہا ہے تو اللہ کی اذن سے ہو رہا ہے یا اللہ کی حکمت کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، خوشی آ جائے گی. آپ کوئی کسی قسم کا کوئی سٹریس نہیں ہوگا. تو اطمینان، بہتر تعلقات وغیرہ، اور یہ جو مغرب کا ایک کانسیپٹ ہے نا پازیٹیو تھنکنگ، اس سے کہیں بہتر ہے کہ اف یو ہیو پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ. ابھی ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. یہ پہلی ہم نے بسم اللہ کی آیت پڑھی ہے، پلیز ریپیٹ کریں سر. بسمی نام سے، بسمی نام سے، اللہ ہی اللہ کے
اللہ ہی اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ بسم اللہ نام سے اللہ کے، بسم اللہ نام سے اللہ کے، الرحمن الرحیم جو بہت الرحمن مہربان، الرحیم جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ابھی میں عربی پڑھوں گا سر، اردو آپ پڑھیں۔ بسم اللہ نام سے اللہ کے، الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ ابھی ہم آگے چلتے ہیں اگلی آیت پہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ تو الحمد کو ہم لیتے ہیں پہلے۔ الحمد کے دو میننگ ہیں، ایک پہلا ہے تمام تعریفیں اور دوسرا ہے شکر۔ للہ لی اس کا میننگ ہے لیے، اور اس کا اللہ اس کے ساتھ ایڈ ہو جائے تو ہو جاتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے۔ رب بھی رب ہے، رب کی میننگ ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ ابھی ہمارے باڈی میں کروڑوں سیلز ہیں، تو مطلب ہر سیل کی جو نرشمنٹ ہے، ہر سیل کو جو غذا مل رہی ہے، وہ اس کے پالنے والا رب جو ہے اس کو پہنچا رہا ہے، اور پل پل پالنے والا ہے، مطلب ہر وقت۔ اور اگر اس کے ایک تو غذا ہے، رزق ہے، اس کے علاوہ انوائرمنٹ میں آکسیجن ہے، وہ بھی ایک قسم کی غذا ہے ہماری پالنے کے لیے۔ رب کے عربی زبان میں تین معنوں میں بولا جاتا ہے، مالک اور آقا، دوسرا پرورش کرنے والا، خبر گیری اور نگہبانی کرنے والا، اور تیسرا ہے فرما روا، حاکم، مدبر، منتظم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔ عالمین تمام جہانوں والا، عالم کی جگہ ہے عالمین۔ عالم ابھی تھوڑا میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ اس میں جیسے عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات۔ ابھی یہ سب وہ عالم ہے جو جس میں اللہ نے کوئی روح ڈالی ہوئی ہے، کچھ انٹیلیجنس یا انٹلیکٹ ہے، اور اس میں بے تحاشا ملین بلینز آف اسپیشیز شامل ہیں۔ جیسے حیوانات کا تو کتنے اسپیشیز ہیں، کچھ ہمیں معلوم ہے، کچھ شاید ہمیں معلوم بھی نہ ہو۔ اور دوسرا ایک عالمین کا ایک اور کانٹیکسٹ ہے، معرف القرآن میں وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ ہمارا جیسے ایک سولر سسٹم ہے، سن ہے، سن کے ارد گرد پلینٹس ہیں، پلینٹس اس کے روٹیٹ ہو رہے ہیں، پلینٹس کی اپنے مون ہیں، اور پھر یہ دس از پارٹ آف سم گلیکسی، تو گلیکسی ہے جو پارٹ آف سم ملکی وے، وہ آگے ملکی وے از پارٹ آف سم کلسٹرس۔ تو وہ یہ عالمین کا ہے، اس کی جو ڈائمینشنز ہیں اور اس کی جو وسعت ہے، اس تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہماری مطلب کچھ چیزیں سائنس نے تھرو اٹس ریسرچ ایکوائر کر لی ہیں، اور کچھ جو ہے ابھی تک ہماری نالج وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ اور یہ سب عالمین جتنی بھی ہیں، ان سب کا رب ایک ہے، اور اس سب کو وہ سنتھسائز اور اس کی ہارمنی اور اس کا بیلنس مینٹین کیا ہوا ہے۔ تو جیسے رب تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ پر دیکھو، آپ کو میری جو تخلیق ہے اس میں کوئی رکھنا یا کوئی چیز نظر آتی ہے تو پھر آپ کی نظر جائے گی اور واپس آ جائے گی، لیکن آپ اللہ کی جو کریشن ہے اس میں کوئی غلطی یا کوئی کمی نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس کو ہم تھوڑا مطالعہ کرتے ہیں کہ کیسے ہمارے آج لیسنز ڈرا کرتے ہیں۔ تو پہلا لیسن ہے الحمدو سے۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو، یعنی کہ دیر از اے پروٹوکال فار پریئر آلسو، یو سیکنگ اے فیور فرام سم ون، تو آپ پہلے جا کے کچھ تہذیب کے ساتھ تھوڑا اس کی
تعریف کرتے ہیں یا آپ اس کی کوئی خوبی یا اس کے احسانات کو گنتے ہیں، تو یہ کوئی تہذیب نہیں ہے کہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دے۔ تہذیب کا تقاضا ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہیں تو پہلے اس کی خوبی اور اس کے احسانات اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو۔ تو دس از یہ رب، الحمد للہ رب العالمین جب آپ کہتے ہیں تو آپ حمد و ثنا اللہ کی کرتے ہیں، تو یہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، یہ خود سکھایا ہے اللہ نے کہ، اور دس از دا لیسن نمبر 1 فرام دس آیت، کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کر کے تو پھر آپ نے اپنا مدعا بیان کرنا ہے۔ اور حمد کا اور تعریف کے اوپر میں تھوڑا اور ایکسپلین کرتا ہوں کہ حمدوں کے میں نہیں تو ویسے تو ہم کہہ رہے ہیں الحمد للہ کہ للہ، اللہ کے لیے، تو ہم تعریف اللہ کے لیے، تو میننگ اس کا ایکچول ہے کہ یہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی کہ دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے در حقیقت وہ اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اس جہان رنگ و بو میں ہزاروں حسین مناظر، لاکھوں دلکش نظارے، کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کو اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں۔ تو اگر آپ if you just take a drive and go to the northern areas and you see those highly captivating scenic features، تو آپ ریئلائز کریں گے کہ کیا اللہ کا کمال ہے اور کیا 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 خوبصورتی ہے۔ تو در حقیقت یہ ساری تعریف اس نقاش، مصور اور اس خالق کی ہے جو قادر مطلق ہے۔ تو کسی اور کی تعریف سمجھنا، اگر ایون if you look at a beautiful structure, a beautiful building, a beautiful bridge، تو وہ بھی اس میں بھی جس نے وہ کیا ہے اس کو اللہ نے توفیق دی ہے، اس کو اللہ نے وہ کیپیسٹی دی ہے، وہ پوٹینشیل دیا ہے، وہ اس کو وہ برین دیا ہے، تو وہ تعریف تو پھر اللہ ہی کی ہے۔ تو کسی کی اور کی تعریف سمجھنا جو ہے وہ نظر اور بصیرت کی کوتاہی ہے۔ تو وہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں we are in fact attributing all that beautiful creations to Allah and Allah alone and acknowledging Allah's oneness، جس کو ہم توحید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ایک دل نشین طریقے پر توحید کی تعلیم اور مخلوق پرستی کو نفی کیا گیا ہے۔ تو تعریف جو ہے دل سے کرنا ہے۔ رب العالمین پر غور کیجئے کس طرح وہ ہر پل کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا ہے، کہ پہاڑ کی چٹان کے پتھر کے بیچ میں جو ایک انسیکٹ ہے وہ بھی اللہ اس کو بھی پال رہا ہے اور اس کو بھی غذا پہنچا رہا ہے۔ سمندر کی تہہ میں جو سی شیلز ہیں انٹو دا ڈیپتھ، اس کے اندر بھی جو انسیکٹ ہے اس کو بھی اللہ پال رہا ہے۔ یعنی جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے اور جتنا آپ سائنٹیفک ریسرچ کر کے نالج کو ایکوائر کریں گے اور اللہ کے کمالات آپ پر ظاہر ہوں گے، تو اللہ کی تعریف جو ہے پھر آپ کے دل سے نکلے گی۔ تو کیا پھر سبق حاصل بنا اس میں سے کہ خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے۔ احتساب ابھی کرنا ہے ہم نے کہ ابھی ہم دن میں کتنی زبردست چیزیں دیکھ رہے ہیں، کتنی دفعہ دنیا کی چیزیں لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، تو الحمدللہ اسپونٹینیسلی ہمارے منہ سے نکلنا چاہیے، کیا نکل رہا ہے یا کبھی کبھار ہم بھول جاتے ہیں۔ تو وی نیڈ ٹو اڈاپٹ دس ہیبٹ آف کہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، خیر و برکت بھی ہے اور اللہ کی تعریف بھی ہے۔ حمد کا دوسرا معنی ہے شکر، گریٹیچیوڈ۔ تو گریٹیچیوڈ، شکر ہم ادا کرتے ہیں، عادت بنائیں اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کریں۔ کوئی بھی آپ نے گلاس پانی کا بھی پی لیا، بسم اللہ پڑھ کے پئیں، اس کے بعد الحمدللہ کہیں۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ زندگی میں اچھا چیز ہو رہی ہے تو اس کو الحمدللہ سے کریں۔ تو ابھی اس کی ہم پریکٹس کرتے ہیں، پلیز ریپیٹ کیجئے گا۔ الحمد تمام تعریفیں اور شکر، الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ ہی اللہ کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی رب ہے، ربی رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، عالمین تمام جہانوں کا، الحمد للہ ہی الحمد للہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا۔ رب ہے تمام جہانوں کا۔ میں عربی پڑھتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ کریں۔ الحمد للہ ہی تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہے، رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا،
جزاک اللہ. الرحمن الرحیم ہم بسم اللہ میں بھی اس کو پڑھ چکے ہیں. تو رحمت کا مطلب ہے محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا، خوب خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا. اور دیکھیے اللہ کس طرح ہم پر مسلسل رحم کر رہا ہے. اب ایک مثال وہ دے رہے ہیں کہ ابھی یہ موسموں کی جو تبدیلی ہوتی ہے جو ارتھ کی روٹیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے، ابھی ارتھ کی جو ڈائمیٹر ہے 12,000 کلو میٹر اینڈ اٹس 9 کروڑ مائلس فرام دا سن، اور اٹ از روٹیٹنگ اراؤنڈ دا سن ود اسپیڈ آف 30 کلو میٹر پر سیکنڈ. 30 کلو میٹر پر سیکنڈ جو ہے، آپ ویژولائز کریں کہ کوئی چیز 30 سیکنڈ، 1 سیکنڈ میں 30 کلو میٹر چل رہی ہے، تو وہ آپ کو دکھائی بھی نہیں دے گی اس کی، بلکہ شاید آپ کو آواز سمجھ آئے اور فلیش سے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے نکل جائے. لیکن ہم بیٹھے ہیں ادھر، زمین کی اسپیڈ چل رہی ہے، لیکن ہمیں ذرا بھی اس کا کوئی دھچکا محسوس نہیں ہو رہا. تو یہ اللہ کا کمال ہے کہ کس طریقے سے بیلنس مینٹین ہوا ہے. اگر ویسے تو اگر ذرا سا کوئی زلزلہ آ جائے تو زمین جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو نیکسٹ عادت از، کیونکہ رحم کا اس میں بہت زیادہ وہ ایمفسس ہے. تو آج اس وقت یا اس نماز کے بعد یا اس سبق کے بعد یا اس کھانے کے بعد یا اس کام کے بعد ہم باہر جائیں، آفس میں، بازار میں، جہاں بھی جائیں، تو ہم یاد رکھیں ہم نے دوسروں کے ساتھ رحم کرنا ہے. وہ کل آباد بھی ہے، یعنی اس کو محبت کے ساتھ خیال رکھنا ہے دوسرے کو. تو ابھی اس کی پریکٹس کرتے ہیں. الرحمن بہت مہربان، الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم کرنے والا، بہت مہربان رحم کرنے والا، الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم کرنے والا. الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم کرنے والا. جزاک اللہ. تو یہ دس از دی ووکیبلری شیٹ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایکسپلین کی ہے. اس کے سافٹ کاپیز آپ کو پوسٹ ہوئی ہیں، اس کو کائنڈلی پرنٹ کر لیں